الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما مختصر سی حمد و ثنا کے بعد قابل احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سننے والی میری معززات بہنیں اور میری معززات مائیں، ماہ ربیع الاول تقریباً اب اپنی آخری مراحل میں چلا جا چکا ہے، اور یہ ماہ خوشیوں کے ساتھ ساتھ اس ماہ کے اندر ایک ایسا موقع بھی آیا، ایک ایسا وقت بھی آیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین غموں سے چور ہو چکے تھے۔ کوئی صحابی رسول ایسا نہیں تھا کہ جو اشک بار نہ ہو۔ ہر محفل کے اندر، ہر کوچوں گلیوں کے اندر صرف اسی غم کی تار کو چھیڑا جا رہا تھا۔ اتفاقاً اس ماہ مبارک کے اندر مجھے آپ احباب کے سامنے گفتگو کرنے کا موقع نہیں ملا۔ آج انشاءاللہ العزیز میری یہ کوشش ہے کہ خوشی اور غم کو ایک اچھے انداز سے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کر سکوں۔
اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے انسانوں، تم سارے مل کر اللہ رب العالمین کی نعمت کا شمار کرنا چاہو، صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک، پھر صبح سے شام، پھر شام سے صبح، تمہاری پوری زندگی اسی کشمکش میں، اسی گنتی کے اندر گزر جائے، یقین کرو تمہاری زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اگر اتنی زندگی اللہ رب العالمین اور ہمیں عطا کرے اور ہم اسی کام پر معمور ہو جائیں تو تب بھی خدا کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک نہیں، دو نہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں خالق کائنات نے ہمیں انعام سے نوازا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، اور جس کا حساب، جس کا بل اللہ رب العالمین نے ہم سے نہیں مانگا ہے۔ گبول ٹون کے روشن ضمیروں، قرآن مجید میں کہیں پر بھی اللہ رب العالمین نے یہ جملہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو ورنہ ہوا کا استعمال کرنا چھوڑ دو، میری عبادت کرو ورنہ آنکھوں سے بینائی چھین لی جائے گی، میری ہی عبادت کرو ورنہ کانوں سے سنوائی چھین لی جائے گی، میری ہی عبادت کرو ورنہ چکھنے سے محروم کر دیے جاؤ گے، میری عبادت کرو ورنہ سونگنے کی طاقت تم سے سلب کر دی جائے گی، میری ہی عبادت کرو ورنہ ہاتھ تو ہوں گے لیکن ہاتھوں میں پکڑنے کی طاقت نہیں ہوگی، میری ہی عبادت کرو پاؤں تو ہوں گے لیکن چلنے سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ ہاں ہاں، مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ رب العالمین اپنے موسیٰ کا بھی رب ہے لیکن رزق فرعون پہ بھی بند نہیں کرتا، اپنے ابراہیم کا بھی خلیل ہے لیکن رزق نمرود پر بھی بند نہیں کرتا۔ پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر دنیا کی حیثیت اللہ رب العالمین کی نظر میں لنگڑے مچھر کے برابر ہوتی تو اس دنیا سے کافر، اس دنیا سے نان مسلم ایک گھونٹ پانی بھی نہیں پی سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں کا اظہار کیا، بے شمار نعمتیں ہم پہ صرف کی، کہیں پر بھی احسان نہیں جتلایا، کہیں پر بھی یہ دعویٰ نہیں کیا، کہیں پر بھی نہیں کہا کہ یا نعمتوں کا استعمال کرنا چھوڑ دو یا عبادت کرو، لیکن ایک موقع ایسا آتا ہے جہاں پر خالق کائنات نے فرمایا کہ اے مومنین کی جماعت، میں تم پر یہ احسان کر رہا ہوں۔ ذرا سمجھے گا، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں خالق کی کائنات کی نعمتیں ہم پر موجود، ان نعمتوں کو لازوال استعمال ہم کرتے ہیں، لیکن خالق کی کائنات نے کسی بھی نعمت کا نہ بل مانگا، نہ کسی نعمت کا احسان جتلایا۔ ایک موقع آتا ہے جہاں پر تیرا رب فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، میں نے تم پر یہ احسان کیا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اے ایمان والو، میں نے تم پر یہ احسان کیا کہ تمہارے نفوس میں سے، تمہارے اپنوں میں سے، تمہاری زندگی کو بہتر بنانے کے لیے، تمہیں جہنم کی دہلیز سے بچانے کے لیے، جنت تک پہنچانے کے لیے تم پر یہ احسان کیا کہ اپنے برگزیدہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے درمیان مبعوث کیا۔ ہاں ہاں، مجھے کہنے دیجئے، بہار آئی گلستاں میں محمد جب یہاں آئے، مگر جو ہی محمد گئے تو حال
رات خزاں آئی، یہ دنیا رب کی نافرمانیوں سے تھی بہت سنسا، خدا کی دشمنی پر ہی اتر آئے تھے سب انسان۔ کرم خالق نے فرمایا، کرم خالق نے فرمایا، نبی آخر زماں بھیجا، یہ امت لاڈلی تھی اس لیے شاہ شہاں بھیجا۔ ہائے ہائے میرا حسان اس حوالے سے کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ میرا حسان کہتا ہے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ آپ جیسا حسین و جمیل بچہ میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ حسان کا جملہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا بردبار بچہ کسی ماں نے جنا نہیں۔ کسی کہنے والے نے کہا کہ حسان کو یہاں پر عینی کی جگہ عین استعمال کرنا چاہیے تھا، معرفہ کی جگہ نکرہ استعمال کرنا چاہیے تھا، اس کو یہ کہنا چاہیے تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے نہیں بلکہ کائنات کی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور آپ جیسا بردبار بچہ کسی ماں نے جنا نہیں۔ خلقت مبرأ من کل عیب، آپ کو تمام عیوب سے پاک پیدا کیا، کأنک قد خلقت کما تشاء۔ میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس طرح پیدا کیا گیا جس طرح آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔ ہو سکتا ہے میرے رب نے کہا ہو اے محبوبم بتا تیرے رخسار کیسے بناؤں، یا اللہ اس طرح بنا، تیری آنکھیں کیسی ہوں یا اللہ ایسی ہوں، محمد بتاتا گیا اور محمد کا رب بناتا گیا۔ اللہ رب العالمین نے بھی یہاں پر یہی فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے اہل ایمان والو ہم نے تم پر یہ احسان کیا کہ تمہارے درمیان اپنے برگزیدہ پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت بسعادت اسی ماہ کے اندر ہوئی، تو قرآن مجید نے نبی کے آنے کے مقصد کو بھی بیان کیا، فرمایا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اگر نبی کے آنے کا مقصد گھروں کو روشن کرنا تھا، اگر نبی کے آنے کا مقصد ڈھول و تاشوں کو بجانا تھا، اگر نبی کے آنے کا مقصد دھوم دھڑکا کرنا تھا، اگر نبی کے آنے کا مقصد نبی کی شان میں قصیدے اور اشعار میوزک کے ساتھ پڑھنے تھے، اگر نبی کے آنے کے مقصد مزارات کو سجانا تھا، اگر نبی کے آنے کا مقصد قبروں پر عرس میلے لگانے تھے، اگر نبیوں کے آنے کا مقصد وہاں پر کنبے قبیلے کرنے تھے، اگر نبیوں کے آنے کا مقصد مرد اور عورتوں کا مخلوط میلہ لگانا تھا، تو مجھے اس بات کا جواب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیجئے، تو پھر یہ دین ابو لہب کو قبول کرنے میں کیا تکلیف تھی، ابو جہل کو ماننے میں کیا پریشانی تھی؟ ہاں میرے نبی کو بھیجا ہی اس لیے تھا یتلو علیہم آیاتی، وہ تمہارے اوپر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، لیظہرہ علی الدین کلی۔ نبی کے آنے کا مقصد اور اس دین کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ دنیا کے تمام باطل ادیان کے اوپر غالب کر دے، دنیا کی ہائی برائی کو ختم کر دے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے، بوقت ضرورت اپنی تلوار کے ذریعے سے وہ برائی کو اچھائیوں کے اندر تبدیل کرنے کے لیے اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر کو بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ
وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر وہ تمہارے تزکیہ بھی کرتا ہے، تمہارے نفس کو ٹھیک بھی کرتا ہے، تمہیں برائی سے بچنے کی تلقین بھی کرتا ہے، برائی سے بچنے کا ہنر بھی سکھاتا ہے، سلیقہ بھی سکھاتا ہے، طریقہ بھی سکھاتا ہے، انداز بھی سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تمہیں کتاب کی تعلیم بھی سکھاتا ہے اور دانائی کی باتیں بھی سکھاتا ہے۔ اب دیکھیں مین مقصد اللہ نے کیا فرمایا نبی کے آنے کا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس نبی کے آنے سے پہلے، نبی کے نبوت ملنے سے پہلے، انبیاء کے آنے سے پہلے تم واضح طور پر گمراہیوں کے حالت میں تھے، واضح طور پر پستیوں پہ گرے ہوئے تھے، یعنی جانوروں جیسی زندگی کو بسر کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی آنے سے پہلے عرب کا جو معاشرہ اور ماحول، جو سوسائٹی تھی، آپ اس سے بخوبی واقف ہیں۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چلا کرتا تھا، چوری ڈاکوں پر فخر محسوس کیا جاتا تھا، ڈاکے مار کر علی الاعلان اس بات کا اعلان کیا جاتا تھا، عزتوں کو تار تار کر کے اس پہ فخر محسوس کیا جاتا تھا، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ تیرا قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ بچیاں کہ جن کو بلوغت سے پہلے دفن کر دیا گیا، وہ معصوم بچیاں جن لوگوں نے دنیا کے اندر سانس تک نہیں لیا، وہ معصوم بچیاں جس نے دنیا کی گلستان کو دیکھا ہی نہیں ہے، زندہ درگور کر دیا گیا۔ اور مسلمانوں اس بات پر فخر محسوس کرو کہ اسلام نے جتنی حیا، جتنی عزت، جتنا مقام اللہ پاک نے عورت کو دیا ہے، کائنات کے کسی مذہب نے اتنا مقام عورت کو نہیں دیا۔ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر عورت کو جوتی سمجھا جاتا ہے، عورت کو ٹیشو پیپر سمجھا جاتا ہے، عورت کو صرف شہوت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ عزت، وہ مقام، وہ شہرت خالق کائنات نے اگر دی ہے تو وہ اس دین کی وجہ سے دی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان کی موت کو رائے گاہ نہیں کیا جائے گا، ان کی موت کو درگاہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ قیامت کے روز وہ بچیاں جنہیں زندہ درگور کیا جاتا رہا ہے سوال کریں گی کہ یا اللہ ہمیں کس وجہ سے زندہ دفن کر دیا گیا، ہمیں کس وجہ سے زندہ دفن کر دیا گیا، ہمیں اس بات کا جواب چاہیے۔ تو قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم واضح گمراہیوں کے اندر تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لے کر آئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ کون سا مومن ایسا ہے، کون سا مسلمان ایسا ہے کہ جس کو نبی کے آنے پہ خوشی نہیں ہے؟ پھر یہ صدا کیوں بلند کی جا رہی ہے؟ سوائے ابلیس کے سبھی تو جشن منا رہے ہیں۔ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو نبی اطہر کو دیکھتے رہتے تھے، نبی کی بات پر اپنی جان کو قربان کر دیا کرتے تھے، اشارے ملنے پر تن من دھن کی قربانی دے دیا کرتے تھے، کہ صحابہ کرام کو اپنے پیارے حبیب سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ کتابین کو محبت تھی یا نہیں تھی؟ تبع تابعین کو محبت تھی یا نہیں تھی؟ محدثین کو محبت تھی یا نہیں تھی؟ کیا ان تمام بہترین قرون کے لوگوں کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت تھی یا نہیں تھی؟ آپ کہیں گے کہ بالکل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ کے نبی کے دور میں کون ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ جملہ کہنا کہ ماہ ربیع الاول کے اندر سوائے ابلیس کے سبھی تو جشن منا رہے ہیں، اور مجھے بھی اس بات کا جواب دیجئے اللہ کے نبی پہ سب سے پہلے جشن کس نے منایا؟ ابو لہب نے منایا۔ تو یہ جشن منانے کی سنت کس کی ہوئی؟ ابو لہب کی ہوئی یا مومن کی ہوئی؟ اللہ کے نبی کی پیدائش پر جو سب سے زیادہ خوش ہوا تھا وہ ابو لہب تھا، کیونکہ ابو لہب کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس بندے نے آگے جا کر امام الانبیاء بننا ہے، خاتم الرسول بننا ہے۔ اس چیز کا ابو لہب کو اندازہ نہیں تھا، لیکن ولادت کی خوشی تھی تو اس نے خوشی میں اپنی لونڈی کو بھی آزاد کیا اور اپنے جسم سے چادر اٹھا کر وہ بطور ہبہ کی گئی اس بات کا خوشی کا اظہار کیا۔ ابو لہب کون ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چچا ہے، خونی رشتہ ہے۔ آپ کی پیدائش پر اس نے خوشی کا اظہار کیا، اپنی لونڈی کو آزاد کیا۔ اب یہ وہی لہب ہے
اللہ کے نبی علیہ السلام صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ چڑھ کر اپنی چادر کو ہلا رہے ہیں تو مکہ کے تمام لوگ جمع ہو گئے، قوم والے جمع ہو گئے کہ محمد کوئی خاص بات کرنے والا ہے، کوئی خاص اعلان ہونے والا ہے۔ آؤ سنیں تو صحیح کیا کہتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر اپنے کریکٹر کو سامنے پیش کرتے ہیں، اپنے کردار کو سامنے پیش کرتے ہیں، سوال کرتے ہیں هل وجدتمونی صادقا او کاذبا، اے مکہ والو، اے میرے رشتہ داروں، میری قوم والو، میرے بارے میں اپنی رائے تو دو، میرے بارے میں اپنے اظہار خیال تو کرو۔ میری زندگی کی 40 بہاریں تمہارے سامنے گزری ہیں، بتاؤ تم نے مجھے جھوٹا پایا ہے یا سچا پایا ہے؟ بتاؤ تم نے مجھے کبھی اپنی نفس کی وجہ سے کسی کو تکلیف دیتا دیکھا ہے؟ مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کے بعد ذخیرہ احادیث اٹھا لیجئے، جتنی حدیثیں ہیں وہ ساری اٹھا لیجئے، ان تمام ذخیرہ احادیث میں سے کوئی ایک حدیث ایسی دکھا دیں گے جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی وجہ سے، اپنی انا کی وجہ سے کسی کو ٹچ بھی کیا ہو، تکلیف بھی پہنچائی ہو۔ ذخیرہ احادیث کے اندر ایک حدیث ایسی دکھا دیں کہ جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، نہیں دکھا سکتے۔ اور اس وقت بھی یہی سسٹم تھا جب یہ سوال کیا گیا کہ میرے بارے میں تم اپنی رائے دو، میرے بارے میں اپنا اظہار کرو کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو ان کے سامنے پیش کیا تو سب یکجا ہو کر بولے، اے محمد، ہم آپ کو صادق و امین سمجھتے ہیں، ہم آپ کو امانت دار سمجھتے ہیں، ہم آپ کو اخلاق کا پیکر سمجھتے ہیں۔ ان 40 سالوں کے اندر ہم نے کبھی آپ کو کسی کو تکلیف دیتا ہوا نہیں دیکھا۔ آپ تو غمخوار ہیں، آپ تو دوسروں کے کام آنے والے ہیں، دوسروں کی مدد کرنے والے ہیں۔ ہاں ہاں، ہم نے یہ گواہی دے دی، سن لو ابو لہب کا جشن منانے والوں، ابو لہب سے سنت پکڑنے والوں، یہ وہی ابو لہب ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تمام معبودان باطل کا انکار کر دو، ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کر دو، تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے۔ سب سے پہلے آپ پر پتھر پھینکنے والا، آپ کے حق میں گالیاں دینے والا، آپ کو طعنہ تشیح کرنے والا اور کوئی نہیں، یہ وہی ابو لہب تھا کہ جس نے آپ کی پیدائش پر خوشی کا اظہار کیا تھا، اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، تحفے میں اپنی چادر کو پیش کیا تھا، نبی کی ولادت پہ خوش ہوا، لیکن جب بات نبی کی سیرت کی آتی ہے، جب بات نبی کی تعلیم کی آتی ہے تو فوراً رد کر دیا۔ آپ کی طرف پتھر پھینکتے ہوئے کہا کہ محمد، تیرے لیے ہلاکتیں ہوں، تو نے ایک بے فائدہ بے مقصد بات کے لیے ہمیں یہاں پر جمع کیا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر تیرے قرآن نے بھی صحیح کہا، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے پہلے تم واضح گمراہیوں کے اندر موجود تھے، اللہ نے اپنے برگزیدہ پیغمبر کے ذریعے سے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ مہینہ اس لحاظ سے تو انتہائی خوشی کا مہینہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ماہ کے اندر اس دنیا میں تشریف لے کر آئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ غم کا بھی مہینہ ہے کہ اسی ماہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا فانی سے رخصت بھی ہوئے۔ ہم تاریخ کو نہیں چھیڑتے ہیں، تاریخ ولادت کو یا تاریخ وفات کو نہیں چھیڑتے ہیں، کہیں اختلاف کی بو نہ آ جائے، ان دونوں باتوں کو چھوڑ دیجئے، لیکن یہ بات تو کنفرم ہے کہ اسی ماہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت اور اسی ماہ کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا انتقال۔ اب قابل احترام دوستو، ہم میں سے اگر میرے والد صاحب کا انتقال 8 تاریخ کو ہو، 8 ربیع الاول کو، اور ان کی پیدائش بھی 8 ربیع الاول کو ہو، تو بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ہمیں خوشی منانی چاہیے یا غم منانا چاہیے، لیکن کلیہ یہ ہے کہ جب خوشی اور غمی ایک ساتھ آ جائے تو ہمیشہ غم جو ہے وہ خوشی کے اوپر حاوی آ جاتا ہے، خوشی ختم ہو جاتی ہے، غم اس کی جگہ پر لے لیتا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے نا، صحابہ آپ کے دیدار سے ہرگز نہ تھکتے تھے، مگر وہ با ادب رہتے تھے، حضرت کو نہ تکتے تھے، اشارے پر وہ اپنی جان تک قربان کر دیتے، لگا کر جان کی بازی ادا فرمان کر جاتے، غرض ان کے لیے ذات نبی شمع ہدایت تھی، رگوں میں خون حب مصطفیٰ کی سرایت تھی۔ صحابہ کرام آپ کی سیرت کو لیا کرتے تھے۔ اچھا آگے کیا ہے؟ فرمایا اسی ہی کیفیت میں رات دن سرشاد رہتے تھے، سبھی مست شراب الفت سرکار رہتے تھے، اچانک آ گئی پیارے نبی کی آخری گھڑیاں، زمین و آسماں کی آنکھ سے جاری ہوئی لڑیاں، خدا نے اپنے پیارے کو جو اپنے پاس بلوایا، صحابہ کے دلوں پر ایک درد انگیز حال آیا، صحابہ سب تڑپ اٹھے، لگی ایک چوٹ سی دل پر کہ پروانوں کی بجھ گئی شمع رخصت ہوا دل بر، مدینے کی فضائیں ہی بدل گئی، ایسا منظر تھا آنسو آنکھ سے باہر تو شعلہ دل کے اندر تھا، ابو بکر و عمر عثمان حیدر سب کے سب غمگی، گرم رخسار پہ سب کے ٹپکتے اشک تھے نمکی، عمر تلوار اپنی سوند کر کہنے لگے نادا، جو بولے گا محمد چل بسے گردن اڑا دوں گا، نبی کے درد فرقت سے ہوا عثمان پر سکتا، حقیقت ہے کوئی محب جدائی سہ نہیں سکتا، مسلسل رو رہے حضرت علی اپنے محمد پر، حلق میں ہو گئی آواز ان کی بند رو رو کر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان کہنا چھوڑ دی۔ پوچھا گیا کہ بلال اذان کیوں نہیں دیتے ہو؟ فرمایا کہ اذان اب اس لیے نہیں دیتا ہوں، اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر آج کس کی طرف دیکھوں گا؟ آج مجھے نبی کا چہرہ نظر نہیں آتا ہے، نبی کا چہرہ سامنے نہیں آتا ہے۔ عمر فاروق اتنے بہادر ہونے کے باوجود دل برداشتہ ساختہ حالت میں اپنی تلواروں کو سونت کر کہتے ہیں کہ جس نے کہا کہ محمد الرسول اللہ دنیا سے چلے گئے اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ تو لب لباب یہ تھا کہ اسی ماہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر غموں کا اتنا بڑا پہاڑ ٹوٹا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اگر ہمارے سینوں پر اگر احد پہاڑ بھی رکھ دیا جاتا تو احد پہاڑ کی وزن کی وجہ سے ہمارا سینہ نہ اتنا بچلا ہوا ہوتا، نہ اتنا متلا ہوا ہوتا، اور نہ ہی اتنا مسلا ہوا ہوتا جتنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کی وجہ سے دکھائی دیا جا رہا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میں یہ بات بڑے وثوق کے ساتھ ممبر رسول سے بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ قبر کے اندر ٹوٹل 3 سوال ہیں، چوتھا نہیں ہے۔ پہلا سوال رب کون ہے، نبی کون ہے اور اسلام کیا ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ جناب محمد الرسول اللہ کی تاریخی پیدائش کیا ہے، آپ کی پیدائش کے اندر اختلاف کن علماء کرام نے کیا ہے، صحیح بات کیا ہے، اس بارے میں دلائل دیں، قطعی طور پر نہیں پوچھا جائے گا۔ اور نہ یہ پوچھا جائے گا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تاریخ وفات کیا ہے، اس پر کن علماء کرام کے دلائل ہیں، کون کون اس پر متفق ہے، کون کون اختلاف رکھتا ہے، نہیں پوچھا جائے گا۔ ہاں ایک بات وہ ضرور پوچھی جائے گی کہ وہ یہ پوچھی جائے گی کہ ہم نے قرآن کو تمہارے پاس بھیجا تھا، ہاں بھیجا تھا، قرآن کو سمجھانے کے لیے
پیغمبر کو بھیجا تھا؟ ہاں بھیجا تھا، تم نے مانا یا نہیں مانا ہے؟ تو جواب میں کیا کہیں گے؟ انا لا ادری، ہاں ہوں، میں تو جانتا ہی نہیں ہوں، آپ بول کیا رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کی سیرت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے، کتاب کے حوالے سے ضرور پوچھا جائے گا کہ آپ نے عمل کیا یا نہیں کیا۔ اس لیے قابل احترام دوستو، بزرگوں، بھائیو، ہل رجل منکم رشید، آپ میں سے سب سے زیادہ عقل مند آدمی وہ ہے کہ جو سیرت کو سامنے رکھتا ہے، تعلیم کو سامنے رکھتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے اور اس کے بعد تمام سامعین کرام کو عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔